نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وآتوا اليتامى اموالهم، اور دے دو یتیموں کو ان کے مال، کب؟ جب وہ بالغ ہو جائیں۔ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو، یعنی یتیم کا اچھا مال لے کر اپنے پاس رکھ کے اس کے عوض برا مال نہ دو، خراب مال نہ دو، یعنی عمدہ کے بدلے گھٹیا نہ دو۔ بعض اوقات چیز جو ہے وہ تو طیب ہوتی ہے لیکن نیت اس کے پیچھے خراب ہوتی ہے، وہ بھی اس کو خبیث کر دیتی ہے۔ یتامہ کا لفظ جو ہے یہ یتیم کی جمع ہے۔ یتیم کہتے ہیں اکیلے کو، مفرد کو، جو موتی سیپ میں تنہا ہو اسے در یتیم کہتے ہیں۔ آپ نے یہ لفظ سن رکھا ہوگا، در یتیم۔ اصطلاح شریعت میں یتیم اس کو کہتے ہیں جس بچے کا باپ مر گیا ہو، یعنی نابالغ بچہ جس کا باپ نہ ہو۔ جانوروں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کی ماں مر گئی ہو، کیونکہ جانور باپ کی نسبت ماں کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں جب چھوٹے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے حقوق کے بارے میں بہت تلقین فرمائی ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، میں اور یتیم کا سرپرست جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر آپ نے اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی ذرا کھول کر اشارہ کیا، یعنی بہت قریب ہوں گے۔ یتیموں کے حقوق کے بارے میں دوسری بات جو فرمائی گئی وہ کیا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ تم کھاؤ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کی طرف، یعنی اپنے مال سے ملا کر۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ عہد رسالت میں ایک شخص کی ولایت میں ایک یتیم بچی تھی اور اس کا ایک باغ تھا جس میں یہ لڑکی شریک تھی۔ اس شخص نے اس یتیم بچی سے نکاح کر لیا اور مہر دینے کی بجائے باغ کا حصہ بھی لے لیا۔ یعنی شادی کے موقع پر کیا ہوتا ہے کہ لڑکے کو لڑکی کے لیے کچھ دینا ہوتا ہے، تو اس شخص نے کیا کیا، یعنی ولی اور یتیم بچی، گارڈین اور وہ بچی ایک باغ میں دونوں شریک تھے۔ اس نے کیا کیا، اس بچی سے شادی کر لی، مہر بھی نہیں دیا اور اس کے حصے کے باغ کا بھی خود قابض بن بیٹھا۔ تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مال یعنی اس باغ کا حصہ اپنے حصے میں ڈال کر سب باغ کے خود مالک نہ بن جاؤ، یعنی دوسرے لفظوں میں، آسان معنی میں۔ کیوں ایسا کیوں نہ کرو؟ انہو، کیونکہ وہ، بے شک وہ، کانا ہے، حوبن کبیرہ، بہت بڑا گناہ۔ حوب ہے واو بے سے ہے، ایسا گناہ جو باعث وبال ہو، ہر وہ گناہ جس کا کرنے والا سزا کا مستحق ہو۔ اسی طرح حوب کے معنی اولاد کا والدین کی نافرمانی یا والدین کا اولاد پر شفقت اور تربیت میں کوتاہی کرنا، اس گناہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حوب ڈانٹ کو بھی کہتے ہیں۔ فرمایا انہو کان حوبن کبیرہ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب آپ دیکھیں گناہ کے لیے کتنے لفظ آ گئے۔ اس سے پہلے اسم آیا، اور کیا آیا، ذنب آیا، اور کیا آیا، یہاں حوبن آ گیا، اور کیا آیا، جناح۔ دیکھیں آپ کی کتنی ووکیبلری بڑھ چکی ہے۔ اب آپ دیکھیے فرق کیا ہے۔ ذنب تو گناہ کے لیے عام لفظ ہے، اسم جو ہے وہ سستی والا غلط کام، یعنی ایک اچھا کام آپ کر سکتے، سستی کے مارے نہ کریں، جان بوجھ کر نہ کریں۔ آسمہ سے نا وہ اونٹنی جو تیز چل سکتی ہے جان بوجھ کے آہستہ چلے، تو وہ سستی کے معنی میں آ گیا۔ پھر یہاں پر حوبن آیا، ایسا گناہ جس پر سزا ملنا لازم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حقوق العباد میں کمی ہے، انسانوں کا حق مارا جا رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق تو معاف کر دیتے ہیں لیکن بندوں کا حق معاف نہیں کرتے جب تک کہ اس حق کو بندے معاف نہ کریں۔ اسی لیے یہاں پر یہ لفظ مختلف آیا ہے۔ گویا اس آیت میں یتیموں کے بارے میں 3 احکامات دیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، یتیموں کو ان کے مال
واپس لوٹاؤ، یعنی جب وہ مال سنبھالنے کے اہل ہو جائیں۔ نمبر 2، مال دیتے وقت ان کا اصلی مال ہی ان کو لوٹاؤ، ان کے اچھے مال کو اپنے برے مال سے نہ بدل لو، یعنی اچھی چیز اپنے پاس رکھ کے اس کے بدلے میں گھٹیا چیز ان کو مت لوٹاؤ۔ اور تیسری بات یہ کہ ان کے مال اپنے مالوں میں مکس کر کے ملا کے کھا نہ جاؤ۔ اچھا، مال کے لیے کھانے کا لفظ کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ مثلاً باغ کھانے کی چیز تو نہیں؟ یہ بہت دلچسپ بات ہے، سوچیں ذرا، مال کھانا، فلاں اس کا مال ہڑپ کر گیا، کھا گیا، تو اب روپیہ پیسہ بھی کھایا تو نہیں جاتا نا، یا باغ یا ساز و سامان کھایا تو نہیں جاتا، کھانے کا لفظ کیوں آیا اس کے لیے؟ یا پینا کیوں نہیں آیا؟ یعنی مال کو کھانے سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ طاقت بڑھانے کے لیے، اور کھا لیتے تو چیز غائب ہو جاتی ہے، وہ کسی کا مال چرانے میں وہ یعنی کہ غائب کر لیا، مالک بن بیٹھے۔ مال کھانا کیوں کہا گیا؟ مال پینا کیوں نہیں کہا گیا؟ مال پہننا کیوں نہیں کہا گیا؟ یعنی کوئی اور فعل اس کے ساتھ کیوں نہیں استعمال ہوا؟ سود کے لیے بھی کھانے کا ذکر آیا، حالانکہ سارا سود کھاتے تھوڑی ہیں۔ بنیادی طور پر انسان جب مال کماتا ہے تو سب سے زیادہ فکر اس کو کھانے کی ہوتی ہے، یعنی مال کا اہم ترین استعمال یا پہلا استعمال کھانا پینا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ مالدار لوگوں کو کیا کہتے ہیں نا، کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جن کے پاس بھی 4 پیسے زیادہ ہیں وہ سب سے پہلے کیا پروگرام بناتے ہیں؟ آج کہاں جا کر کھانا کھائیں۔ تو مال کے آتے ہی کھانے پینے کی حس جاگتی ہے، اس لیے انسانی نفسیات کے قریب تریب ہے یہ ایکسپریشن۔ اور کھائے بغیر انسان زندہ بھی نہیں رہ سکتا۔ غریب سے غریب شخص جس کے پاس کپڑا نہیں ہوگا، جوتا نہیں ہوگا، اگر وہ کچھ کمائے گا تو پہلی چیز کیا خریدے گا؟ اب غریب سے غریب لوگ جو چھوٹی چھوٹی مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، یا ایون مانگنے والے بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کبھی کہتے مجھے گھر بنانا ہے پیسے چاہیے، یا یہ نہیں کہتے مجھے فلاں چیز خریدنی ہے تو پیسے چاہیے، کتاب خریدنا ہے یا پڑھنا ہے یا کچھ اور، کیا کہتے ہیں؟ بچے بھوکے ہیں، کھانا چاہیے۔ تو کھانا انسان کی بنیادی ضروریات میں سے، اور مال کے ساتھ بھی انسان سب سے پہلے کھانے پینے کا کام کرتا ہے، اس لیے انسانی نفسیات کے قریب تر ہے یہ بات کہ اس کے لیے کھانے کا لفظ استعمال ہوا، ورنہ تو استعمال کا لفظ مراد ہے نا۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا نہ جمع کرو، نہ اکٹھا کرو، نہ ملا لو، کیا کہا؟ نہ کھاؤ۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تم کو خوف ہو کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے۔ یہاں یتیموں سے مراد کون یتیم ہے؟ یعنی یتیم بچے، جس میں لڑکیاں اور لڑکے دونوں شامل ہیں، چھوٹے بچے، جیسے کہ پیچھے بھی یتیم کی تعریف آپ کو یہ بتائی گئی کہ یتیم نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے۔ اب ایسے بچے ایک عورت کے لیے سنبھالنے تو بہت مشکل ہے، تو اسلام ان کی ذمہ داری قریبی رشتہ دار مردوں کو دے رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اگر باپ فوت ہو جائے کوئی نہیں پوچھتا، عورت ہی بیچاری ان کو سنبھالتی رہتی، اکثر کیسز میں یہ ہوتا ہے۔ اور اس طرح بیوہ عورت پہ ایک شوہر کے جانے کا غم اور دوسرے ان معصوم بچوں کو پالنے کا بوجھ اور ذمہ داری۔ لیکن اسلام نے بنیادی طور پر یہ ذمہ داری بیوہ عورت پہ نہیں ڈالی، کس پہ ڈالی ہے؟ یتیموں کے قریبی رشتہ داروں پر۔ چچا ہو سکتا ہے، کزن ہو سکتا ہے، کوئی بھی رشتہ دار جو قریب تر ہو اور جو اس اہل ہو کہ وہ ان کی ذمہ داری لے سکے، وہ خود بھی بچہ نہ ہو۔ اب یہاں یتیموں کے ذمہ داروں کو کہا جا رہا ہے، ولی کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کو یہ ڈر ہو کہ تم ان یتیم بچوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے، یعنی ان کی تعلیم و تربیت میں، تو پھر کیا کرو؟ صرف بچے نہیں بلکہ ان کی ماؤں سے بھی شادی کر سکتے ہو۔ اور اس کی رخصت کس بنا پر ہے؟ کہ ایک سے زائد شادی کرنے کی اسلام میں اجازت ہے۔ اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا بسا اوقات ہوتا ہے کہ بھائی کی بیوہ سے شادی کر لی جاتی ہے، یا یہ کہ قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی اور بیوہ عورت کو سہارا دینے کے لیے، اور خصوصاً اگر بچے چھوٹے ہوں تو ان بچوں کو لک آفٹر کرنے۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں ایک اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ پھر بچوں کی کوئی نہیں سوچتا۔ عورت سے تو اگر شادی کریں گے بھی تو عورت کا تو پھر سوچ لیں گے،
اور پھر کیا چاہیں گے؟ بچے نانی لے جائے تاکہ ہمارے عیش میں خلل نہ پڑے. تو یہاں پر اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ ان بچوں کی فکر کرو. اور اگر خود بچوں کو نہیں سنبھال سکتے تو ان کی ماں کو بھی ساتھ لے آؤ تاکہ وہ بھی اس کام میں تمہاری مددگار ہو. ایک معنی تو یہ. دوسرا معنی کیا ہے کہ یہاں یتامہ سے مراد یتیم بچیاں ہیں جو بہت چھوٹی تو نہیں، بالکل دودھ پیتی بڑی لڑکیاں ہیں. عام طور پر ایسی لڑکیوں سے بہت زیادتی ہوتی تھی. جو ان کو اپنی نگرانی میں لیتا، مثلا چچا نے اپنی نگرانی میں لی تو وہ انٹرسٹڈ ہوتا کہ اپنے ہی بیٹے سے شادی کر دیں. ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے نا بسا اوقات کہ بچی کو لیا اور پھر اس نقطہ نظر سے لیا یا اس سوچ سے لیا کہ اس کو خود پالیں گے اور پھر اس کے بعد اپنے بیٹے کی شادی اس سے کر لیں گے، اور اس لالچ میں وہ بسا اوقات اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. اس میں پھر ظلم و زیادتی کا اندیشہ تھا. کیا کہ بسا اوقات کیا ہوتا کہ یتیم بچیوں کا ولی یا ذمہ دار ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا جو بعض اوقات وراثت میں بھی ان کا شریک ہوتا تھا. تو لڑکیوں کے جوان ہونے پر ان کے ساتھ عموماً 3 طرح کی جو بدسلوکی ہے یا ناانصافی ہے وہ ہو سکتی تھی. نمبر 1 یہ کہ لڑکی خوبصورت نہ ہوتی اور ولی کے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات بھی نہ ہوتے، لیکن محض اس لیے وہ اس سے نکاح کرتا کہ اس کا ورثہ ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اس طرح نہ چاہتے ہوئے ایسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا ایک طرح سے ظلم قرار پاتا. دوسری صورت یہ ہوتی کہ لڑکی خوبصورت ہوتی اور صاحب جائیداد بھی، ولی اس سے نکاح کر لیتا مگر نکاح میں مہر نہ دیتا یا بہت کم دیتا، اور اس طرح بھی ظلم ہوتا کہ لڑکی کی خوبصورتی کی وجہ سے یا اس کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے اس سے شادی بھی کر لی جاتی اور پھر اس کو مہر بھی نہ دیا جاتا یا بہت تھوڑا دیا جاتا کیونکہ اس کو پوچھنے والا نہیں. اور تیسری صورت یہ کہ لڑکی بھی خوبصورت نہ ہوتی اور نہ ہی اس کے پاس مال ہوتا، اور اس صورت میں ولی کو اس سے نکاح کرنے میں کوئی دلچسپی نہ ہوتی. تو یہ زیادتیاں اس معاشرے میں عام تھی، اور آج بھی دور جاہلیت سے کم نہیں ہے جاہلیت کہ آج بھی بسا اوقات ایسی ہی صورتحال پیش آتی. تو اس صورت میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم ضرور یتیم بچیوں سے ہی شادی کرنا چاہتے ہو جن کے ساتھ پھر تم انصاف نہیں کر سکتے، جن کے تم حقوق نہیں دے سکتے. تو ایسا کرنے کی بجائے کیا کرو؟ فَانْكِحُوا تو نکاح کر لو، مَا طَابَ لَكُمْ جو پسند آئے تم کو، مِنَ النِّسَاءِ عورتوں میں سے، مسنا 2 وثلاثا اور 3 ورباع اور 4 دوسری عورتوں سے شادی کرو. پھر یہاں پر آپ ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں کہ فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ نکاح کرو جو تم کو پسند آئے. یعنی شادی میں طاب لکم کی رخصت ہے. کیا مطلب؟ کہ شادی کرتے وقت یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ جس لڑکی سے شادی کی جا رہی ہے اس میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو بعد میں دونوں کے درمیان موافقت اور محبت کا ذریعہ بنے گی، یا محض ظاہری اور مادی چیزوں کو سامنے رکھ کے نکاح ہو رہا ہے. بعض اوقات کہیں رشتہ بھیجا جاتا ہے، اس لڑکی کے اندر کوئی ایسی اٹریکشن نہیں ہوتی لڑکے کے لیے، لیکن چونکہ وہ بہت مالدار ہوتی ہے اس لیے اس بنا پر اس سے شادی کر لی جاتی. بسا اوقات وٹے سٹے کا رشتہ جسے عربی میں نکاح شغار کہا جاتا ہے وہ کر لیا جاتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی تمہیں دیتے ہیں بشرطے کہ تم اپنی بیٹی ہمیں دو، اور دونوں طرف سے لڑکی کو مہر سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر ما طاب لکم کی قید لگائی گئی. اس کے بارے میں چند احادیث بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو اس کی ایسی چیزوں کو دیکھ لینا اگر ممکن ہو جو نکاح کی رغبت دلائیں تو ایسا کرو. یعنی اس کو دیکھ سکتے ہو، مراد اس سے یہ. مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کو دیکھ لیا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں. فرمایا اس کو دیکھ لینا کہ یہ دونوں کے درمیان محبت اور موافقت پیدا کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لڑکی کو دیکھ لے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ لڑکی بھی لڑکے کو دیکھ لے؟ اس لیے کہ لڑکی کے لیے لڑکے کو دیکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن عام طور پر
لڑکے کے لیے لڑکی کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے، خاندانی پروٹیکشن ہوتی ہے، پردہ ہوتا ہے، کئی آڑ ہوتی ہے، تو اس لیے احادیث میں سارا خطاب مردوں کی طرف ہے. اور پھر پیچھے چونکہ یتیم بچیوں کی بات ہو رہی تھی، تو یتیم بچیوں کے معاملے میں بھی بسا اوقات ان کو رغبت نہیں ہوتی تھی، زبردستی شادی کر لیتے تھے ان کے مال کی وجہ سے. تو فرمایا گیا کہ نہیں، یہ ضرور دیکھو کہ کیا بعد میں نباہ ہو سکتا ہے یا نہیں. یہاں جو طاب لکم ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح میں پسندیدگی کا عنصر ضروری ہے. جبرن شادی نہیں کرنی چاہیے، نہ کسی لڑکے کی نہ لڑکی کی. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہر لڑکا لڑکی اٹھ کے اپنی پسند کی جگہیں تلاش کرنے لگے، یا ایک ایسی چیز کو پسند کرنے لگے کہ جو اس کو سوٹ ہی نہیں کرتی. مثلا ایک شخص پڑھا لکھا ہے اور وقتی طور پر جذبات میں مغلوب ہو کر وہ کسی ایسی لڑکی کو پسند کر رہا ہے جو بالکل ہی جاہل ہے، یا عمر میں اس سے 10 سال بڑی ہے، یا اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ جو اس گھر میں آ کر سب خاندان کو اجاڑنے کا سبب بن سکتا ہے. تو یہاں ما طاب لکم میں جذباتی وابستگیاں مراد نہیں. اس سے مراد کیا ہے کہ اگر تم شادی کرنے لگو تو دیکھ لو کہ جس لڑکی سے تم کرنے لگے ہو وہ تمہارے نظروں میں جچتی بھی ہے، بھاتی بھی ہے تم کو یا نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر گھر میں جا کر لڑکا لڑکیوں کو دیکھتا چلا جائے، یا عورتیں بھی ایسے ہی بس گھومنے پھرنے میں کبھی وہاں چائے پی رہے ہیں کبھی وہاں پی رہے ہیں اور ایک شغل بنا لیں کہ جی رشتہ دیکھ رہے ہیں. یہ انتہائی ناروا بات ہے. اصولاً کیا ہونا چاہیے کہ لڑکی کو کہیں گھر سے باہر ہی دیکھنا چاہیے. کسی شادی میں، کسی گیدرنگ میں، کسی کے گھر جا کر دیکھ کر ریجیکٹ کر کے آ جانا انتہائی بد اخلاقی کی بات ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ نکاح کا پیغام بھیجنے سے پہلے کیا کرو، باقی خاندان والے، ماں ہے یا بہن ہے یا کوئی اور، وہ لڑکی دیکھ لیں. اگر وہ سمجھیں کہ ہاں مناسب ہے لڑکی، پھر دیکھیں کہ خاندان کی ایجوکیشن کیا ہے، باقی چیزیں موافقت رکھتی ہیں، ٹھیک ہے یہ بھی رکھتی ہیں. اب آخری چیز ہے کہ لڑکے کو بھی دکھا دیا جائے کہ بھئی دیکھو ہم کرنے لگے ہیں، کل کو نہ کہنا کہ کس سے کر دی، اب تم بھی دیکھ لو. یہ تو ہے ٹھیک، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابھی باقی باتیں طے ہی نہیں ہوئی اور کوئی موافقت ہے ہی نہیں تو پہلے ہی ڈیمانڈ کر دی جائے کہ آپ تصویر دے دیں. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اب ہماری جو بنیاد ہے شادی کرنے کی وہ صرف شکل و صورت رہ گئی ہے. باقی اخلاقیات، ویلیوز، قدریں، تقوی، دینداری، پرہیزگاری، یہ چیزیں تو بالکل ہی ختم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پہ شادی کی جاتی ہے، اس کے جمال، خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے نسب کی وجہ سے، اس کے حسب کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے. فاظفر بذات الدین تربت یداک، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، دین والی کو اختیار کرو. لیکن اب اگر کوئی ینگ گرل دین کی طرف آنے لگے تو ماں باپ بے ہوش ہونے لگتے ہیں کہ اس کی شادی نہیں ہوگی. اب اس کا بنے گا کیا؟ اس کے تو رشتے ہی نہیں آئیں گے، اس نے سر ڈھانک لیا ہے، تو ملانی ہوگی، اس کو کون پسند کرے گا؟ سخت خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اسی لیے مائیں خود آ جائیں گی درس وغیرہ کا، بیٹیوں کو ہوا نہیں لگنے دیں گی، یہ بعد میں کریں سو کریں، ابھی نہیں، ابھی تو ہم نے ان کی شادی کرنی. تو ایسے لوگوں سے میں ہمیشہ ایک سوال کیا کرتی ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آج تک کسی دیندار لڑکی کی شادی کوئی نہیں ہوئی؟ نمبر 1. نمبر 2، کیا سب بے دین لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں؟ نہیں. بہت سی ایسی لڑکیاں جو اپنے آپ کو پوری طرح ایکسپوز کیے ہوئے ہیں، ان کی بھی شادی کوئی نہیں ہوئی. اور بہت سی ایسی لڑکیاں جو پوری دیندار ہیں، بہت خوشگوار زندگی بسر کر رہی. تو یہ صرف ایک شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، وہ خوف دلاتا ہے ہم کو. اور کس کو خوف دلاتا ہے؟ شیطان کس کو خوف دلاتا ہوتا ہے؟ اولیاءہ، اپنے دوستوں کو. تو ایسے موقعوں پر جب اللہ کی طرف جانے میں یہ خوف لاحق ہو تو آپ دیکھا کریں کہ آپ دوست کس کے ہیں. پھر بہرحال حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سبز ریشم میں لپیٹ کر دکھائی گئیں 1 سے زیادہ بار. تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کر دے گا، یہ بات ایسے ہی ہو جائے گی. اور اسی طرح لڑکی کو بھی لڑکا
دکھا دینا چاہیے. اور حدیث میں لڑکی دیکھنے کا تو خاص طور پر ذکر ہے، تو بہت سی لڑکیاں پوچھنے لگتی ہیں کہ کیا لڑکی کو کوئی حق نہیں کہ وہ لڑکے کو دیکھ لے؟ تو بات یہ نہیں ہوئی کہ کوئی کمپیریزن کے لیے یہاں کہا گیا کہ نہیں عورت کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں اس لیے وہ تو بالکل نہ دیکھے، اور چونکہ آدمی کی بہت بڑی حیثیت ہے اس لیے اس کو تو ضرور دیکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے وہاں مطلوب. مقصد کیا ہے؟ بات اس لیے لڑکی کو دیکھنے کی تاکید ہے کہ لڑکی کو دیکھنا عموماً مشکل ہوتا ہے، اور لڑکے کو تو کہیں بھی دیکھا جا سکتا، اس کو تو پردے کا کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے لڑکی کو بطور خاص نہیں کہا گیا. اور بعض اوقات یہ ہے کہ لڑکی کو اس سے بہت زیادہ کنسرن بھی عموماً نہیں ہوتا، کیونکہ آدمیوں کو زیادہ خوبصورتی کا کریز ہوتا ہے. لڑکیاں عموماً کمپرومائزنگ ہوتی ہیں تو کمپرومائز کر جاتی ہیں. لیکن مرد کی طرف سے اگر اس کو عورت ناپسند ہو تو زیادہ مشکلات ہو جاتی ہیں. تو اس بنیاد پر خاص طور پر مرد کو یہ کہا گیا کہ ما طاب لکم، جو اچھی لگے تم کو. لیکن یہ یاد رکھیں کہ صرف یہاں جذباتی وابستگیوں کی اور چھپی دوستیوں کی بات نہیں ہو رہی کہ پہلے چھپ کے دوستی کر لو اور پھر ماں باپ کو تنگ کرنا شروع کر دو. اسی طرح لڑکی کی طرف سے بھی کہ اگر لڑکی کے اندر کوئی ایسی خواہش ہو کسی خاص شخص کی پسندیدگی کی تو ماں باپ کو کنسیڈر کر لینا چاہیے. لیکن ماں باپ کو بھی اللہ نے حق دیا ہے، کیونکہ ولی کے بغیر تو پھر نکاح نہیں ہوتا نا. تو ولی کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ وہ ایک سپورٹ ہو. بعد میں کوئی لڑکی بھی جو گھر سے بھاگ کے شادی کر لیتی ہے تو وہ اپنے لیے بڑی مشکلات کا دروازہ کھولتی ہے. اور ماں باپ کبھی بھی بچوں کی خوشی میں حائل نہیں ہوتے الا یہ کہ ماں باپ کو یہ پتا ہوتا ہے اپنے عمر اور تجربے کی وجہ سے، اور وہ دشمن بھی نہیں ہوتے اپنی اولاد کے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں لڑکا ہماری بیٹی کے حقوق صحیح طرح پورے نہیں کر سکے گا، کیونکہ شادی کی بنیاد صرف ایک نہیں، اور وہ کیا کہ اٹریکشن، کہ ایک لڑکی کسی خاص لڑکے کی طرف مائل ہے، اٹریکٹڈ ہے، تو بس یہی خاندان بسانے کے لیے خوبی کافی ہے. جذبات پر زندگی نہیں گزاری جا سکتی. جذباتی وابستگی خاندان بنانے کے لیے زیادہ دیر پا بنیاد نہیں ہوا کرتی. عموماً کیا ہوتا ہے، چند دنوں میں جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور پھر وہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ جس کا انجام بھیانک ہوتا ہے. عموماً ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی گھومنے پھرنے جائیں، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں، بہت ساری چیزیں تاکہ وہ نبھا سکیں. مغرب میں ساری شادیاں تقریباً ایسی ہی ہوتی، لیکن 30% شادیاں لازماً طلاق پہ جا کے اٹھتی، ساری پسندیدگیوں کے باوجود. یہ برطانیہ کے ایک سروے میں یہ بات پڑھی تھی میں نے. معلوم نہیں اصل حقیقت اس سے بھی زیادہ ہو، لیکن 30% وہاں تو کہیں رکاوٹ نہیں ہے. چاہے کوئی نوجوان لڑکی کسی بوڑھے کو پسند کرے یا کوئی بوڑھی عورت کسی نوجوان کو پسند کرے، نہ ہی کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی کو برا بھلا کہنے، جو جس کا دل چاہے کرے. لیکن ایسی اٹریکشن ایک وقتی شیطانی عمل تو ہو سکتی ہے، پائیدار سبب نہیں ہو سکتی. تو اسی لیے اسلام نے کیا کہا ہے کہ جب شادی ہو تو اس میں آپس میں مماثلت بھی کچھ نہ کچھ ہو. مثلا خاندانی بیک گراؤنڈ ملتا جلتا ہو، یا لڑکے اور لڑکی کے درمیان جیسے عموماً ہمارے ہاں عمر کا فرق رکھا جاتا ہے کہ لڑکا عمر میں میچور ہو، کیونکہ اممیچور لڑکے سخت مشکلات پیدا کرتے ہیں، کیونکہ وہ ذمہ داری تو اٹھا نہیں سکتے، وہ صرف فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں عورت سے، اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرنا چاہتے. مرد پر شادی کے بعد اللہ نے بہت ساری ذمہ داریاں رکھی ہیں، اور جن میں نمبر 1 کیا ہے کہ وہ عورت کا نان نفقہ پورا کر سکے، یعنی کھانے پینے کی ذمہ داری لے سکے، اس کی رہائش کا، اس کے علاج معالجے کا، کیونکہ کل اس سے ایک اور نسل آگے جنم لے گی، اور اس آنے والے بچے کو لک آفٹر کرنے کا ذمہ جو ہے وہ شوہر لے سکے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں. تو اس لیے والدین کی مداخلت لڑکی کے معاملے میں ضروری اسلام نے قرار دی کہ وہ دیکھ لیں. اصل میں مشکل یہ ہے کہ عورت جلد مان جاتی ہے، جلد مغلوب ہو جاتی.
جلد قائل ہو جاتی ہے. تو بعض اوقات اگر کسی نے بھی پروپوز کیا، کسی نے بھی 2 میٹھے جملے بولے، کسی نے بھی کوئی اچھی بات کر دی، کوئی تعریف کر دی، تو فوراً یہ عورت گھائل ہو جاتی ہے. بہت کم عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایسی باتیں سن کر جھٹک دیں اور ان کو کوئی حیثیت نہ دیں. اور خصوصاً ہمارے معاشرے میں جہاں بہت سارے معاشرتی مسائل ہیں، ڈپریشن ہے، ایسے میں لڑکیاں عموماً ایسی چیزوں کا شکار جلد ہو جاتی ہیں. تو وقتی طور پر تو ایک سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے کسی بھی لڑکے کے ساتھ جانے میں، لیکن ایک خاندان بنانے کے لیے یہ طور طریقے سخت نقصان دہ ہیں. بہرحال فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 اور 3 اور 4. یہاں یہ کوئی واجبی حکم نہیں دیا جا رہا کہ نہیں ضرور کرو اور ہر شخص 2 3 4 کرے. یہ مقصود نہیں ہے. یہاں ایک حل بتایا جا رہا ہے. دراصل اسلام سے پہلے اس پر کوئی پابندی نہ تھی، یعنی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی کوئی حد نہ تھی. ایک شخص کئی بیویاں کر سکتا تھا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے غیلان الثقفی جو ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ طائف کا رئیس غیلان الثقفی جب اسلام لایا تو اس کی 9 بیویاں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 4 بیویوں کو رکھ لو اور باقی کو چھوڑ دو. اسی طرح ایک اور شخص نوفل جو تھا، اس کی 5 بیویاں تھیں، تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک بیوی کو چھوڑ دو اور 4 تک رکھ سکتے ہو. یعنی تعدد ازواج عرب معاشرے کا ایک حصہ تھا، یا ان کی ایک رسم تھی یا کلچر تھا، اور اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن وہ جو لامحدود تعداد تھی اس کو 4 تک ریسٹرکٹ کر دیا گیا کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے. ایک کا ذکر نہیں ہے یہاں کیونکہ بیسک نارم ایک ہی ہے، لیکن ایکسیپشنل کیسز میں 2 کی بھی اجازت ہے، 3 کی بھی، اور حد سے حد 4 کی بھی. 4 تک ایک مرد شادی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 4 سے زیادہ شادیاں کی، 4 سے زائد، تو وہ آپ کی خصوصیت تھی، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہو سکتا. جیسے نبوت آپ کی خصوصیت تھی تو کوئی اور اس میں شریک نہیں ہو سکتا. اسلام نے اگر مرد کو 4 تک شادی کرنے کی اجازت دی تو کیوں دی؟ پہلی بات یہ کہ یہ ایک رخصت ہے، حکم نہیں واجب کے درجے میں کہ ضرور کرو. اس لیے کہ اگر یہ بیسک نارم ہوتا اور ہر مرد 4 شادیاں شروع کر دیتا تو آپ دیکھیں کہ کیا اتنی عورتیں ہر معاشرے کے اندر ہیں کہ ہر مرد 4 شادی کرے. اور اس کا مطلب یہ کہ جنہوں نے 4 نہیں کی وہ گناہگار ہو رہے ہیں؟ نہیں، یہ کوئی امر واجب نہیں، یہ کیا ہے؟ رخصت. خصوصی طور پر اس کا تعلق جیسے اس آیت میں یتیموں کے معاملے میں بات ہوئی. اور آپ کو معلوم ہے کہ جنگ احد کے بعد 70 مرد ایک معاشرے کے اندر سے جو شہید ہو گئے، تو بہت سی عورتیں شوہروں کے بغیر ہو گئیں، اور پھر ان کی بچیاں باپ کے بغیر ہو گئیں. تو یتیموں کے مسائل بھی آئے اور بیواؤں کے بھی. اور ایسی ہی صورت کسی بھی معاشرے کے اندر ہو سکتی ہے کہ جہاں بہت ساری عورتیں بے گھر ہو سکتی ہیں، تو ان کے لیے کسی گھر کا انتظام کرنا ایک فطری ضرورت ہے. اور اس کے بہت سے اور حل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حل اسلام نے پیش کیا ہے. تو اس میں اس رخصت کی ایک وجہ، ساری وجوہات نہیں ہے یہ کہ صرف مجبوری کے تحت، ایسی کسی مجبوری یا ایمرجنسی کی کیفیت میں نہیں، بہت سے اسباب میں سے ایک سبب اجازت کا یہ بھی ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات ایک مرد کی طبعی ضرورت، ایک فطری ضرورت بھی اس کا سبب ہوتی ہے، کیونکہ سب کی جسمانی ضروریات، جیسے غذائی ضروریات مختلف ہوتی ہیں. کچھ لوگ تھوڑا سا کھانا کھا کر ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، کچھ لوگوں کو اس سے دگنا کھانا پڑتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے اس سے 4 گنا زیادہ کھاتے ہیں. تو اسی طرح سیکشل نیڈ بھی مختلف مردوں کی مختلف ہو سکتی ہے. اور ایسے میں اگر قانونی پابندی لگا دی جاتی کہ کوئی مرد ایک سے زیادہ نکاح کر ہی نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں اور بہت سی عورتوں کے اوپر ظلم و ستم ہوتا کہ انہیں نکاح کے بغیر ایک مرد کی پیاس بجھانی پڑتی.
جیسا کہ آج کل مغربی معاشرے میں ہو رہا ہے کہ وہاں ایک سے زیادہ شادی کو تو ناپسندیدہ قرار دیا گیا، لیکن دوسری طرف حرام کے پورے راستے کھول دیے گئے۔ اگر مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی گئی تو عدل و انصاف کی شرط کے ساتھ کہ انصاف کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔